سب سے پہلی بات جو میں نے ابھی عرض کی کہ رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ عبادت کا مہینہ ہوتا ہے، مستقل مدارس میں جو اساتذہ اور جو فارغ ہونے والے طلباء علماء اکرام ہوتے ہیں، ان کی تراویح کا ایک نظام ہوتا ہے جس کے پیش نظر اکثر رمضان المبارک میں مدارس کو تعطیل دی جاتی ہے، چھٹی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ مدارس کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس میں جا کر طلباء بچے، ہمارے قوم کے نونہال بچے رہ کر مستقل علم دین حاصل کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے ذمے دو باتیں اس تعلق سے ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے تعلق سے یہ سوچیں اور یہ فکر کریں کہ ہمارے خاندان سے، ہمارے قبیلے سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، بلکہ ہمارے گھر میں اگر 2-4 بچے بھی ہیں، 4 لڑکے مثال کے طور پر ہیں، تو کم از کم یہ بچہ ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے قرآن کا حافظ ہو، جو شریعت کا عالم ہو، کم سے کم۔ ورنہ اعلیٰ درجے کی بات اور بہت عمدہ بات، بہت اچھی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گھر کے جتنے بچے ہیں، لڑکے ہیں، ان تمام کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا جائے۔ سارے بچوں کو، سارے مسلمان بچوں کو دین کے علم سے آراستہ ہونے کے لیے فارغ کر دیا جائے۔ لیکن اگر ابھی یہ جذبہ نہیں بنا ہے اور یہ شوق ابھی دل کے اندر پیدا نہیں ہوا ہے، تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں جتنے بچے ہیں، ان بچوں میں ایک آدھ بچہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو اللہ کے قرآن کا حافظ بنے، قرآن کو بغیر دیکھے محراب میں کھڑے ہو کر عوام الناس کے سامنے، اللہ کے سامنے سنانے والا بنے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جب دیگر حفاظ یا دیگر باہر سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام تراویح میں قرآن سناتے ہیں، کم عمر اور نوجوان بچے 17-18 سال کے جو ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، تو کئی والدین، اکثر والد آ کر افسوس کرتے ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ اس بچے نے جتنے نرالے انداز میں اور جتنے خوبصورت انداز میں اللہ کے کلام پاک کو پڑھا، اللہ کے کلام پاک کو سنایا ہے۔ کاش یہ ہوتا کہ میرا بچہ بھی اللہ کے گھر میں، محراب میں، مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کو سناتا تو میرا سینہ چوڑا ہو جاتا۔ لیکن کیا اس کے لیے رمضان کے ان دنوں میں، رمضان کے ان راتوں میں محض فکر کر لینے، محض افسوس کر لینے سے یہ مقام حاصل ہو جائے گا؟ یہ مقام اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم قربانی دے کر اپنے جگر گوشے کو، اپنے لخت جگر لاڈلے بچے کو اپنے گھر سے الگ نہیں کریں گے۔ ماں کی محبت سے، بہنوں کی محبت سے، ہاں یقیناً باپ کی شفقت ضرور ہے، لیکن اس شفقت کے باوجود اس پر سب سے بڑی شفقت یہ ہوگی کہ اسے اپنے سے 1 سال کے لیے، 2-3 سال کے لیے اپنے سے اللہ کے نام پر جدا کرنا پڑے گا، اور جدا کر کے
کسی مدرسے میں جہاں حفظ کی تعلیم ہوتی ہو، جہاں بچوں کو حافظ قرآن بنایا جاتا ہو، جہاں بچوں کو عالم دین بنایا جاتا ہو، جہاں بچوں کو شریعت کا مفتی بنایا جاتا ہو، مسائل کا علم جہاں دیا جاتا ہو، اپنے ان بچوں کو جب تک ہم وہاں رہنے کے لیے اپنی محبتوں کو قربان کر کر، اپنی شفقتوں کو قربان کر کر جب تک ہم اپنے طور سے قربانی نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم چاہے کف افسوس اپنے ہاتھ ملتے رہیں، لیکن ہمارا بچہ خدا کی قسم کبھی حافظ قرآن نہیں بن سکتا۔ دنیا میں تو یہ اعزاز ہے کہ اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا کہ وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو اگر وہ مسلمان ہے، وقت کا پی ایم کیوں نہ ہو، وقت کا سی ایم کیوں نہ ہو، اور علاقے کا چاہے کارپوریٹر ہو، چاہے ایم ایل اے ہو، وہ دنیا کے بڑے بڑے عہدوں میں چاہے کتنا آگے بڑھ جائے، وہ کتنا بڑا مالدار بن جائے، کتنے بڑے عہدے پر وہ فائز ہو جائے، آپ دیکھ لیجئے اللہ کے گھر میں سب سے بڑا مقام کسے ملتا ہے؟ اللہ کے گھر میں رمضان کے موقع پر ہو یا رمضان کے علاوہ دیگر نمازوں کے موقع پر ہو، سب سے آگے کسے کیا جاتا ہے؟ کہ آپ ایم ایل اے ہیں اس لیے آپ کو آگے بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ کا گھر کہ جو تمام گھروں میں سب سے معظم گھر ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں سے بڑے بادشاہ ہیں، تو ایسے بڑے بادشاہ کے گھر میں ہو سکتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں آگے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ دیگر مقامات میں، ملکوں میں آپ کا نام اونچائی پر لکھا جاتا ہو، قطب مینار پر آپ کا نام چڑھا دیا جائے، یا برج خلیفہ پر آپ کا نام آویزہ کر دیا جائے، لٹکا دیا جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، لیکن اللہ کا گھر یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کے ساتھ تمام دنیا کی مسجدوں کو سمیٹ کر اللہ تعالیٰ اسے آسمانوں پر اٹھا لیں گے اور اسے ایک بڑا مقام دیا جائے گا۔ تو ایسے مقدس، پوتر اور بابرکت گھر میں جس شخصیت کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور جس شخصیت کا اعزاز کیا جاتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ایک حافظ قرآن ہے۔ اگرچہ کہ اس کا خاندان غریب ہے، اس کا قبیلہ غریب ہے، وہ اجنبی ہے، پردیسی ہے، وہ مسافر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں لوگوں کے سامنے وضاحت کرنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ تم میرے گھر کے باہر جتنی چاہے اپنی شان و شوکت بتا لو، لیکن میرے گھر کے اندر اصل شان و شوکت اور پھر میرے گھر کے بعد قیامت میں، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کو مقام دیا جائے گا جو میرے قرآن سے اپنی نسبت کو جوڑے ہوئے رہے گا، جس کا تعلق میرے قرآن سے ہوگا، جس کی نسبت میرے کلام سے ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ خود اللہ کو پوری مخلوق پر، کہ پوری دنیا کی انسانیت مل کر کیا اللہ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ارے بولو، پوری دنیا کی طاقت مل جائے، پوری دنیا کی دولتیں مل جائیں، پوری دنیا کی حکومتیں مل جائیں، سارے کے سارے مل کر یہ داعیہ کر لیں، یہ طے کر لیں کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کا مقابلہ کر لیں گے، وہ اپنی جگہ پاگل ہیں، بیوقوف ہیں۔ وہ کس سے مقابلہ کرنے کے لیے چلے ہیں؟ جس نے خود اس کو پیدا کیا۔ کوئی خالق سے مقابلہ کر کے بچ سکتا ہے؟ کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ
اللہ تو سب سے بڑی زبردست قدرت والے ہیں، سب سے بڑی زبردست طاقت والے ہیں. اللہ کی طاقت کو زوال نہیں، اللہ کی قدرت کو زوال نہیں. یہ چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے یہاں ساری چیزیں چل رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اتنا ربک لبالمرصاد، بلا شبہ تمہارا رب انتظار میں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں ظالم کون ہے، منصف کون ہے، یہاں عادل کون ہے اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے والا کون ہے. یہاں عزتیں کس کو مل رہی ہیں، یہاں ذلتیں کس کو مل رہی ہیں، یہاں ناجائز مال کون ہڑپ رہا ہے، یہاں جائز نقشوں میں رہ کر دنیا کے مال کو حاصل کر رہا ہے. اللہ سب دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کی طاقت بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ بات کہلوایا، یہ کہا کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، کہ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ خود اللہ کو اس کی پوری مخلوق پر حاصل ہے. کہ نہ اللہ کی طاقت کا پوری دنیا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ اللہ کے عہدے کا پوری دنیا مقابلہ کر سکتی ہے. لمن الملک اليوم، آج کے دن بتاؤ جب پوری دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا اور کوئی بچا نہیں رہے گا، اس وقت جب سارے کے سارے مردہ پڑے رہیں گے، قیامت کا وہ زور پھونک دی جائے گی، زلزلہ قائم ہو جائے گا. اس وقت جب سارے کے سارے مردہ پڑے رہیں گے، اللہ اس وقت پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ بادشاہت کس کے لیے. اس وقت کوئی بادشاہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، کوئی بادشاہ نہیں. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یہ ایک اکیلے اللہ کے لیے جو بڑا زبردست ہے، جو بڑی طاقت و قوت کا مالک ہے. وہ اکیلا اللہ ہوگا جس کے لیے تمام طرح کی بادشاہتیں ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح جس طرح ساری دنیا کی طاقتیں اور ساری دنیا کی دولتیں اور ساری دنیا کے انسان جنات اور ہم نے جتنے مخلوقات پیدا کی ہے وہ ساری کی ساری مخلوق مل کر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی طرح ساری دنیا کے کلام مل کر، ساری دنیا کی کتابیں مل کر، آج تک کروڑوں کتابیں لکھی گئی، آئندہ زمانوں میں آج جتنی کتابیں موجود ہیں اس سے اندازہ یہ ہے کہ 100 گنا زیادہ کتابیں لکھی جائیں. ارے روز کا روز روزانہ علم بڑھتا جا رہا ہے، روز بڑھ رہا ہے. لکھنے والے روز لکھ رہے ہیں، بولنے والے روز بول رہے ہیں، تقریر کرنے والا روز نئی نئی باتیں وہ لوگوں کے سامنے سنا رہا ہے. علم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. لکھنے والے نئے نئے علوم، یہ تفسیر پہلے زمانے میں ملنا مشکل تھی، آج قرآن کریم کی یہ تفسیر کو سرچ کرو ہزاروں کتابیں آپ کو ملیں. حدیث کی ایک کتاب چاہیے، آپ سرچ کرو 10 20 نہیں، ہزاروں کتابیں آپ کے احادیث کی ملے. ایک حدیث کو مار دو، ایک حدیث کو ٹیپ کر دو، کتنے کن کتابوں میں اس حدیث کے حوالے موجود ہیں، وہ سارے کے سارے حوالے ساری کتابوں کے ناموں کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں. کتابوں کا ذخیرہ بڑھ گیا، کتابوں کی ضخامت بڑھ گئی، بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں. اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرمایا کرتے تھے صحابہ کے معمولات آج ہمارے معلومات بن گئے. صحابہ کو جو اللہ نے عمل دیا تھا، آج صحابہ کا سارا عمل آج ہمارا علم بن کر رہ گیا. ہمارا علم ہے، وہ ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ یہ کرتے تھے، صحابہ وہ کرتے تھے، صحابہ کا وہ عمل تھا. تو خیر یہ کہ کتنی کتابیں لکھی گئی. چلو ان کتابوں کو چھوڑو،
جو دینی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ دنیاوی کتابوں میں کتنی کتابیں؟ ایک بچہ 5th اسٹینڈرڈ کا ہے، اسے اسکول والے اتنی کتابیں دیتے ہیں کہ وہ جب بیگ لگا کر جاتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں بچے کی کمر کی ہڈی نہ ٹوٹ جائے۔ ارے محسوس کرتے نہیں کرتے؟ یار بابا اتنے ڈھولے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کیا کہ پورا آج ہی پڑھ کو انجینئر ہو گیا سر کا، بولتے نہیں بولتے؟ تو اتنی کتابیں، ایک کلاس میں اتنی کتاباں، اس کے بعد کے کلاسوں میں اور بڑھے گی، 5th میں اور زیادہ، 6th میں اور زیادہ، 10th پڑھتے پڑھتے اس کی الگ ایک لائبریری بن جائے گی۔ یہ بچہ جو 10th پڑھا ہے اس کی اتنی کتابیں، اتنے نوٹ اور اتنے پروجیکٹ، پتہ نہیں کتنی چیزوں کو اس نے لکھا، کتنی چیزوں کو اس نے پڑھا۔ ایسے سوچئے اگر ہمارے ملک میں 120 کروڑ انسان ہیں یا 200 کروڑ کے قریب انسان ہیں، اگر یہ بچے کا یہ عالم ہے کہ اس کے پاس اتنی کتابوں کی الماری ہے، تو پھر 120 کروڑ کے پاس کتنی ہوگی؟ ہر ایک کے پاس تھوڑی تھوڑی اندازہ لگا لیں کتنی کتابیں ہو جائیں۔ اور آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی اور قیامت تک جتنی کتابیں لکھی جائیں گی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کا یہ فرمان صاف کہا کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی، کہ اللہ کی یہ کلام، یہ کتاب کو تمام کتابوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ اللہ کو اس کی پوری مخلوق پر۔ آج تک کتنے کروڑ انسان آ گئے اور قیامت اب کتنے کروڑ ہیں؟ اندازہ ہے کہ 700 ساڑھے 700 کروڑ انسان اس وقت موجود ہیں۔ اب آئندہ قیامت تک کتنے آئیں گے، چلے جائیں گے، اور پھر آج تک کتنے آ کر چلے گئے؟ تو یہ کروڑوں کروڑ، ہزاروں کروڑ انسان مل کر جس طرح اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی طرح یہ اللہ کی کتاب کا ساری دنیا کی کتابیں مل کر ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے بہتر کیا ہے؟ اس ایک کلام سے جڑنا کہ دنیا کے سارے کلاموں سے جڑنا؟ ارے بولو عقل مندی کس میں ہے؟ ایک کے ہو جاؤ، ایک اللہ کے کلام سے جڑ جائیں تو پھر باقی سارے کلاموں سے اللہ بے نیاز کر دے گا۔ باقی سارے کلام، کل شیء فی القرآن لیکن تکاثرت منہ افہام الرجال، کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں رکھ دی، لیکن انسانوں کی عقلیں کم ہیں قرآن سے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ کوئی جدید سے جدید مسئلہ آ جائے، آج کی بات نہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اسی قرآن مجید کو سامنے رکھ کر 12.5 لاکھ مسائل نکالے گئے۔ ارے بولو کتنے مسائل؟ 12.5 لاکھ مسائل۔ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ حضور کے زمانے کے فوراً بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تابعی کا زمانہ، صحابہ کے بعد کا زمانہ، اس زمانے میں اگر اس کلام مجید کو سامنے رکھ کر، اللہ کے اس مقدس کلام کو سامنے رکھ کر 12.5 لاکھ مسائل نکالے گئے، تو پھر کیا آج کے مسائل اس کلام سے حل نہیں ہوں گے؟ اسی لیے شاعر نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم رسوا ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یہ تو دنیا میں اللہ مقام عطا کرے گا، دنیا میں اللہ اعزاز عطا کرے گا، اس کے علاوہ اللہ آخرت میں کیا دے گا؟ آخرت میں کیا مقام عطا کرے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف ارشاد فرمایا، جو بچہ جس باپ کے ذمے اور جس باپ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا، یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے بچے کو اللہ کے کلام کا حافظ بناؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه
اس کا ظاہر ہے. کیا ظاہر ہے؟ کہ اللہ نے قرآن میں جو حلال کہا ہے اس حلال کو حلال سمجھا، اور اللہ نے قرآن میں جس کو حرام کہا ہے اسے حرام سمجھا. اللہ اس پر کیا دیں گے؟ فرمایا اللہ اسے بھی جنت میں داخل کریں گے اور اس کے خاندان کے ایسے 10 آدمیوں کو اس کی سفارش پر اللہ جنت میں داخل کریں گے. کلہم قد وجبت لہ النار، ان میں سے ہر ایک ایسا تھا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، جو جہنم جا چکے تھے. کوئی اب سامان نہیں تھا ان کے جنت میں واپس آنے کا، کوئی ٹھکانہ، کوئی سہارا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا. بھائی جہنم میں چلے گئے، لیکن ان کے خاندان میں ایک حافظ ہوگا. اس حافظ نے کیا کیا ہوگا؟ دنیا میں اللہ کے کلام کو یاد کیا، یاد کرنے کے بعد اس کلام میں، اس اللہ کے کلام میں اللہ نے جو حلال کہا ہے اسے حلال سمجھتا تھا، اور اللہ نے جسے حرام کیا ہے اسے حرام سمجھتا تھا. اتنا کر کے اپنے قرآن کو بچا کے اللہ کے دربار میں لایا تو اللہ تعالی اس کے والدین کو ایسے تاج پہنائے جائیں گے کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہوگی. اس کی روشنی والدین کو پلایا جائے گا. پھر حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ جس کے والدین کو 2 تاج ایسے پہنائے جا رہے ہیں جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہے، جو خود پڑھنے والا ہے اسے کیا ملے گا؟ ارے بولو، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی اندازہ نہیں. ملٹری میں انہیں ملک کو بچایا، اسے ایک تمغہ دیتی، اسے کیا تمغہ دیتی، لیکن اس کے ماں باپ کو بھی اعزاز کیا جاتا ہے. ماں باپ کو زیادہ کرتی، جو بچہ ملک کو بچایا اسے زیادہ دیتی. ارے بولو، جو بچہ بچایا اسے نا، کامن سینس کی بات ہے کہ جس بچے نے ملک کو بچایا، ملٹری میں اپنے آپ کو شامل کر کے، اپنے جان پر کھیل کر، اپنی جان کو اپنی ہتھیلی میں رکھ کر جس نے ملک کو بچایا، اس کے اعزاز میں اگرچہ کہ اس کے ماں باپ کو بھی شال پوشی کی جاتی ہے، اعزاز کیا جاتا ہے، پھول کا ہار پہنایا جاتا ہے. خالی ماں باپ کو پھول کا ہار بولا تو ہاتھ الگ بھیجتی. اس سے بڑا انعام تو جس نے اپنی جان کو اپنے ہتھیلی میں رکھ کر ملک کو بچایا ہے، اسے اس سے بڑا انعام دیا جاتا ہے جو اس کے ماں باپ کو دیا گیا. اب سوچئے، جس کے ماں باپ کے سروں پر اللہ نے ایسا تاج رکھا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہے، تو پھر اسے اللہ کیا دے گی؟ یہی ہوگا، کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے، حافظ قرآن سے جنت میں کہا جائے گا اقرا وارتقی ورتل، کہ اے صاحب قرآن، اے حافظ قرآن، تم دنیا والوں کیا دو گے؟ تم تو کچھ دیتے بھی نہیں، بخیل ہو. پورا رمضان ایک بچہ قرآن پڑھا کے گیا، جزاک اللہ جاکو. اس سے بڑی اس علاقے والوں کے لیے حماقت کیا ہوگی؟ غیرت مر چکی ہے. بہترین ہدیہ آپ نے فرمایا ان اعظم الاجر اجر من کتاب اللہ، بہترین اجر، بہترین ہدیہ جو ملتا ہے دنیا بھر میں، اس سے بہترین ہدیہ کوئی نہیں ہوگا جو ایک حافظ قرآن کو اس کے قرآن پڑھانے کے بعد ہدیے کی شکل میں دیا جائے. کتنی مسجدیں ہیں؟ 20,000 دیا لے تو سینا، 20,000 دیے بھی ہمیں، 40,000 دیے بھی ہمیں. بھائی لاکھوں کروڑوں آپ دے دو اس پورے قرآن مجید میں جو ایک حرف موجود ہے، الف لام میم کا الف، آپ نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. مجھے یہاں کا معلوم نہیں، باہر کی خبریں ہم جو سنتے ہیں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ دنیا بھر میں ایسا ڈھنڈورا اور کمیٹی والوں پر دینا
مسئلے کے اعتبار سے کمیٹی والے نہ دے کوئی بات نہیں، لیکن پیچھے پڑھنے والے قرآن مجید کے پڑھنے والے اس بچے کے اعزاز میں کہ اس کا شوق بڑھے، اس کی ہمت افزائی ہو، اسے خوب ہدیوں سے نوازا جاتا۔ ہوا بھی الحمدللہ کئی کئی مقامات پر کہ پوری کی پوری سواری نئی گاڑی خرید کر اس قرآن پر پڑھنے والے حافظ قرآن کے لیے دیا گیا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ بچے جو قرآن تشریف رکھیں، وہ بچے جو قرآن مجید کو پڑھنے کا خیال اپنے دل کے اندر لاتے ہیں، ان کو ایک ہمت افزائی ملتی ہے۔ جی تشریف رکھیں۔ جی 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 آپ پوری شریعت کو نہیں جانتے ہیں، تشریف رکھیے۔ جی 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 تشریف رکھیے۔ جی 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 تشریف رکھیے۔ یہ پوری شریعت کو نہیں جانتے ہیں۔ بخاری شریف میں 30 حدیثوں سے زائد ایسی حدیثیں ہیں۔ جی جی تو سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہو رہا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر اعزاز کے نہ کرنے کی وجہ سے حفاظ، ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ دیکھیے کہ اس زمانے میں کتنے ہمارے حفاظ بچے کوئی وہ مارکیٹ میں دیگر فٹ پاتھوں میں جا کر کام کر رہے ہیں اور کوئی ورک شاپ میں کام کر رہے ہیں، کیوں؟ انہیں اعزاز نہیں ملا۔ ہماری نسلیں دین و ایمان سے، قرآن و سنت سے دور ہو رہی ہیں، اس لیے اعزاز کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کم علمی اور نادانی کی بنیاد پر اور شریعت کے نہ جاننے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، ورنہ اس زمانے کے ماہر علماء، حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب کا آج تک ایک فتویٰ تھا، اب جدید تحقیقات کی بنیاد پر حضرت نے خود اپنا فتویٰ بدلا۔ یہ کہا کہ اس وقت بہت بڑا ہدیہ ایک حافظ قرآن کو دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اجرت دو، اجرت کون دے سکتا ہے؟ اجرت کون دے سکتا ہے؟ اجرت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ اور رہی بات مدارس میں، مساجد میں پڑھانے والوں کو جو اجرت دی جا رہی ہے، ہرگز 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 یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کو اجرت دے رہے ہیں۔ ہم تو ان کے حبس وقت کی وجہ سے کہ انہوں نے جو اپنے وقت کو روک کے رکھا کہ اس وقت میں مدرسے کا ایک وقت ہے، اس وقت میں وہ جا کر باہر اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتے، اس وقت میں وہ کہیں گھومنے نہیں جا سکتے، اس وقت میں وہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں نہیں جا سکتے۔ اس بنیاد پر حبس وقت کی اجرت دے رہے۔ میں مفتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ حبس وقت کیا ہوتا ہے، کہ وقت کو روک کے رکھنے کی وجہ سے، وقت کو روک کر رکھنے کی وجہ سے ان کو اجرت دی جا رہی ہے۔ ورنہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے مکتب میں پڑھانے کی بنیاد پر ہم حافظ صاحب کو یا مولانا کو یا فلاں استاد کو اجرت دے رہے۔ آپ کیا اجرت دیں گے؟ اللہ کے یہ کلام کا ایک حرف جو الف لام میم میں الف ہے، اس کا حق پوری دنیا کی انسانیت مل کر ادا نہیں کر سکتی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے نے قرآن مجید مکتب میں جا کر قاعدہ پڑھا، قاعدہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ یاد کر لی۔ اس وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 دینار اپنے اس بچے کے استاد کے حوالے کیا اور ہاتھ پکڑ کر معافی مانگی، حضرت معذرت چاہتا ہوں، اس وقت میرے پاس اتنے ہی موجود ہیں، اگر اس سے زیادہ میرے پاس کروڑ دینار بھی موجود ہوتے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر اس کو بھی میں کم سمجھتا۔ تو میں بڑا مفتی ہوں، آپ بڑے مفتی ہیں، حضرت امام اعظم بڑے مفتی ہیں، مفتی اعظم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے بچے کے سورہ فاتحہ کے یاد کر لینے کی بنیاد پر 1000 دینار دیے، اس کے بعد
معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد ایک دور چلا جسے خلافت امویہ کہتے ہیں، اس کے بعد فوراً خلیفہ مہدی کا دور آیا۔ جب خلیفہ مہدی کا دور آیا، اس دور میں خلیفہ مہدی کے بیٹے، ان کا نام تھا ابراہیم، انہوں نے قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے 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 سورۃ البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اس زمانے کا ایک رواج یہ تھا بچوں میں آسانی کے لیے، تاکہ بچے جلد سمجھ جائے، اس کے لیے آخر کا پارہ پہلے پڑھایا جاتا تھا۔ جب پڑھتے پڑھتے سورہ ناس سے الٹا چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھنا شروع کی اور سورہ بلد تک پہنچے، لکھا ہے کتابوں میں، پڑھتے پڑھتے جب خلیفہ مہدی کے بیٹے ابراہیم نے جب لا اقسم بہذا البلد پڑھ لیا، اس وقت باپ نے سنا کہ میرا بچہ پڑھتے، ابھی آدھا پارہ بھی نہیں ہوا، ناظرہ قرآن کیا نہیں ہوا، ابھی آدھا پارہ بھی نہیں ہوا، آدھے پارے سے کم تک جب بچے نے پڑھ لیا تو خلیفہ مہدی جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، 1,00,000 درہم، درہم کا تو کیا آج کے روپے کے نوٹ، ہاں ارے بولو، چاندی کے سکے، دینار کا تو سونے کے سکے، چاندی 1 درہم ہوتا ہے تقریباً 3.5 گرام چاندی، 70 کو 5 روپے 1 گرام چاندی، 1 گرام 70 کو 5 تو پھر 1 درہم 3.5 گرام کا، 3.5 گرام کو 1,00,000 سے ضرب دو، کتنے ہو گئے؟ ارے اندازہ کر سکتے ہیں کتنے لاکھ روپے ہو گئے؟ صرف پارہ قرآن مجید کا پڑھنے کی بنیاد پر حضرت خلیفہ مہدی نے اپنے بیٹے ابراہیم کے استاذ کو 1,00,000 درہم دیے اور یہ کہا کہ میں نے جو یہ پیش کیا ہے یہ ہدیہ ہے، میں آپ کی اجرت کیا دے سکتا ہوں، یہ جس کا کلام ہے وہی اس کی اجرت قیامت میں آپ کو دے گا۔ تو یہ تو اللہ کے کلام کا اعزاز ہے کہ بچوں کو پڑھایا جائے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن ہوتا یہ تھا کہ آج کسی مسجد کے مؤذن کو، کسی امام کو، بھئی کیا کر رہے ہیں، کیا بھی نہیں اذان دے رہا ہوں، کئی کو اتنے جھوکے الفاظ سے، کئی کو اتنے دبے الفاظ سے تنخواہ پوچھ لیتی کی، کیا بھی تنخواہ تمہاری، کیا کی چل رہا، بھی گزران چل رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، یہاں کا علم مجھے نہیں۔ دنیا کی بعض مسجدوں میں یہ حال ہے کہ جو مسجد کے ذمہ دار اپنے مسجد کے مؤذن کو یا امام کو جو وہ تنخواہ دیتے ہیں، وہ تنخواہ ان کے گھروں کے بچوں کے پیمپر سے زیادہ نہیں ہوتی، ان کے بچوں کے چاکلیٹ کی قیمت سے زیادہ نہیں ہوتی۔ سوچئے اللہ کو وہ کیا جواب دے؟ ان کی تنخواہ تو نہیں دے سکتے صاحب، پوری دنیا مل کر نہیں دے سکتی، لیکن یہ جو دے رہے ہیں حبس وقت کا، وقت کو روک کے رکھنے کا، 1:15 بجے اذان ہے، 50 کو نہیں دے سکتا مؤذن، 1:15 بجے نماز ہے، 1:10 پر اسے رہنا پڑے گا، 1:15 کے بعد آئے گا۔ ایک مسجد کے صدر صاحب، سیکریٹری صاحب نہیں، پورے مسجد کے نماز پڑھنے والے صدر ہو کر اس امام کو ایسے گھورتی جیسے اسے ابھی کھا لیں گے۔ ارے گھورتے نہیں گھورتے، تو آپ جو تنخواہ دے رہے ہیں اس کی ایک وقت کی امامت کی نہیں، اس کی ایک وقت کی اذان کی نہیں، اس نے جو اپنے وقت کو روکے رکھا، وہ شیواجی نگر گیا تھا اپنی بیوی کی شاپنگ کے لیے، اپنے بچوں کے عید کے کپڑوں کو خریدنے کے لیے گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی 12 بجے اس کے امام کے دل میں پک شروع ہو گئی، اگر 1:15 پر میں مسجد میں نہیں رہا، عصر کی نماز میں مسجد میں داخلہ مشکل ہو جائے۔ ارے سوچتا نہیں سوچتا، کیا یہ فکر دنیا کے کسی انسان کو ہوتی ہے؟ ارے امام نہ ہو وہ شیواجی نگر کی لال مسجد میں پڑھ لے، امام نہ ہو شیواجی نگر کی ہری مسجد میں پڑھ لے، مؤذن نہ ہو وہ دنیا کے کسی علاقے کی مسجد میں پڑھ لے، وہ مؤذن ہے، چاہے 1000 لوگ اپنے دکان سڑکوں پر لگا لے، اسے راستے میں گاڑی چھوڑ کر مسجد آنا پڑے گا۔ ارے آتا نہیں آتا؟ تو
سوچے، رحم کریں، اس پر ظلم نہ ڈھائیں. الحمدللہ نہیں ڈھاتے، لیکن ایسے خیالات، ایسے جذبات رکھنے والے کہ ہم قرآن کو بیچ رہے ہیں. کیا قرآن کو بیچیں گے؟ آپ خرید سکتے ہیں، یہ الف آپ خرید سکتے ہیں، بتا دیجئے. پورے علاقے والے مل کر یہ الف کو خرید سکتے ہو اللہ کے کلام کا. کیا کہتے ہیں آپ؟ کون سی جہالت آپ نے خریدی ہے؟ کوئی نہیں خرید سکتا. اللہ کے بندوں صحیح یاد رکھو، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے صاف فرمایا تھا، دو چیزوں میں سے ایک چیز کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو اپنے بچوں کو یہودی بنانے کے لیے، نصرانی بنانے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا دوسرا کام یہ کرو اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے باندھو، اس کے باوجود اپنے بچوں کو خرچ کر کے دینی تعلیم دلاؤ. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ جو نظریہ بنتا جا رہا ہے کہ دین پر پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اتنی بڑی مسجد بنی کیا فری میں بن گئی؟ ارے بولو، یہاں صدر صاحب بھی موجود ہے، دیگر ذمہ دار بھی موجود ہے. یہ جو خیال ہے کہ دین کے سارے کام، ابھی میں چلہ لگا کے آیا، 10,000 کے قریب میرا خرچ آیا. میں دین کے کام کے لیے گیا تھا، اللہ کے لیے گیا تھا، تو پھر دین کا کام فری میں ہو جائے گا، مٹی میں ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں چاہے دین کا کام آپ کرو، چاہے دنیا کا کام آپ کرو، پیسہ ضرور خرچ ہوگا. آپ مسجد بنو گے، پیسہ لگے گا. میرا اندازہ ہے 1 کروڑ سے زائد اس مسجد پر خرچ ہوئے ہوں گے. ایسے ہی ہو گیا. مسجد بنے، مدرسہ بنے، کوئی استاد پڑھائے، بچے پڑھیں، مسجد کے دل کا خرچ ہے، اخراجات کا مسئلہ ہے. اس لیے سعادت سمجھ کر پوری فیس بن کر اپنے بچوں کو پڑھاؤ، جب ہی قرآن مجید کی عظمت تمہارے دل کے اندر پیدا ہوگی. کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ